بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب عالی آل سید کمیونٹی اپنی ممبر سازی کی مہم شروع کرنے جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آج کی اس ویڈیو کے ذریعے لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی اس نشست کا آغاز ہم بخاری شریف کی پہلی جلد کی حدیث نمبر 12 سے کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین اسلام کیا ہے؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی تمہید، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے، جنت کی کنجی ہے، آپ نے یہ نہیں فرمایا روزہ، حج، زکوٰۃ معاف کرنا تھوڑا میری طبیعت خراب ہے، نہ ہی آپ نے فرمایا کہ جناب روزہ، حج، زکوٰۃ، نہ ہی آپ نے فرمایا کہ صدقہ کہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، جہاد دین کی چوٹی ہے۔ یہ میری اس تمہید کا مقصد یہ ہے کہ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ فرمائے ہیں ان کی وقت بیان ہو۔ حالانکہ یہ سارے جو اعمال ہیں یہ اپنی جگہ مسلمہ ہیں اور ان کی وقت، ان کی اہمیت، ان کی فضیلت اپنی جگہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھلا، اور جانتے ہو نہ جانتے ہو اسے سلام کر۔ یہ دو عمل بتائے، اور سوال تھا کیا کہ بہترین اسلام کیا ہے، بہترین مسلمان ایک شخص کیسے بن سکتا ہے۔ کھانا کھلانے کی فضیلت ہی سے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ایک مشہور رائٹر ہیں اشفاق احمد، اٹلی میں ٹیچر تھے۔ جب ریٹائرڈ ہو گئے اور واپس پاکستان آئے تو ریٹائرڈ ہونے کے بعد وہ جو ان کی عمر تھی وہ ایک لحاظ سے سیلف ایکچولائزیشن کی عمر تھی۔ میسلوز ہیرارکی آف نیڈس میں میسلو بتاتا، اس نے پیرامڈس بنائے ہیں اور بتایا کہ جب ریٹائرمنٹ کی ایج ایک شخص کی قریب آتی ہے تو پھر اسے جو ہے یہ اس کے دل میں یہ خیال آتے ہیں۔ میسلو ایک نفسیات دان ہے، نفسیاتی جو ہے علوم کا ماہر تھا، تو اس نے کہا کہ انسان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اب مجھے انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے، مجھے لوگوں کے کام آنا چاہیے، مجھے جو ہے وہ اللہ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں مجھے اللہ کرنا چاہیے۔ میسلوز لا کو اگر ہم، کیونکہ مجھے صاحب نے بتایا کہ ہماری جو ویڈیو ہے وہ اپلوڈ ہوئی ہے فیس بک پر اور یوٹیوب پر، اور پھر آگے چینلز پہ ان لوگوں نے مختلف لوگوں نے اپلوڈ کیے اور ہزاروں کے حساب سے ویوز آ رہے ہیں، تو میں یہ سید برادری کے بزرگوں کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن یہ ایک بات جو میرے ذہن میں آئی تو میں نے کہا کرتا چلوں کہ میسلوز لا کی یہ جو ہیرارکی آف نیڈس ہے اور یہ سیلف ایکچولائزیشن کا دور ہے، اس ایج میں آ کر یا اس عمر میں آ کے لوگوں کا یہ فطری عمل ہے کہ ان کا جھکاؤ مذہب کی طرف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کا جھکاؤ ایسے شخص کا جو ایج کے اس دور میں ہے اور اس کا فطری جھکاؤ جو ہے مذہب کی طرف نہیں ہو رہا، تو پھر اسے کسی کونے میں بیٹھ کر ایک مراقبہ کرنا چاہیے اور اپنے دل میں جھانک کر کھوج کرنی چاہیے کہ اس میں کیا اور کہاں کمی ہے اس کی اپنی ذات میں۔ تو یہ ایک بات جو ہے میں جنرل پبلک کے لیے کہہ رہا ہوں، اپنی برادری کے بزرگوں کے لیے نہیں کر رہا۔ تو وہی خیال اشفاق احمد کو آیا، تو انہوں نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ یہ کیا کہ ایک پیر کامل کو ڈھونڈنا چاہیے، ایک ایسا پیر کامل ہو جو پیر طریقت بھی ہو۔ پیر طریقت کسے کہتے ہیں کہ جس کے ایک ایک عمل کو دیکھ کے پتہ چل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعمال اپنی زندگی میں اس طرح کیا کرتے تھے، کس طرح اٹھتے تھے، کس طرح بیٹھتے تھے، کس طرح کھاتے تھے، کس طرح پیتے تھے۔ تو اس پیر طریقت کو ڈھونڈنے کے لیے اشفاق احمد بیان کرتے ہیں
کہ میں نے بڑے شہروں کے، گاؤں کے دور دراز سفر کیے، بڑا پیسہ لٹایا، بڑا وقت خرچ کیا، اور ان تمام جو ہے تگ و دو کے بعد فرماتے ہیں کہ مجھے ایک چیز یا ایک کامن چیز جو ہر آستانے پر، وہ کہتے تھے ڈیرا، ہر ڈیرے پر جو ہے وہ مجھے ملی، اور وہ تھی حسن طعام اور حسن کلام۔ دو چیزیں جس کی انہوں نے سیٹ بنا کے پیش کیا کہ ایک چیز مجھے ہر ڈیرے پر جو ہے کامن ملی، وہ تھی حسن طعام اور حسن کلام۔ حسن طعام یعنی کہ اچھا کھانا کھلانا، اور حسن کلام یعنی کہ میٹھے بول بولنا، اور سب جانتے ہیں کہ اس میٹھے بول کی ابتدا سلام سے ہی ہوتی ہے، لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان تمام ڈیروں پہ جو کام ہو رہا ہے اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ حدیث شریف ہے، کھانا کھلا، جانتے ہو نہ جانتے ہو اسے سلام کرو۔ حدیث شریف جب بیان ہو چکی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین مسلمان بننا ہے تو تمہیں جو ہے کھانا کھلانا ہے، اور جانتے ہو نہ جانتے ہو اسے سلام کرنا ہے، تو ایک اور حدیث شریف بھی مجھے اسی ضمن میں، کیونکہ یہ بات ہو رہی ہے کسی کے روزی روٹی کی فکر کرنے کی، اور اسی روزی روٹی کی فکر کرنے کے حوالے سے مجھے ایک حدیث شریف اور بھی یاد آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے دست سوال جو ہے مدراز کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا میرے پاس ایک کمبل اور ایک پیالہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت کیا کوئی اسے خریدنا چاہتا ہے؟ صحابہ کرام نے 2 درہم میں وہ ایک پیالہ اور ایک کمبل خرید لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 درہم اسے دیا کہ جا اس سے اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر، اور دوسرے درہم سے ایک کلہاڑی خرید کے لیا۔ وہ شخص کلہاڑی خرید کے لے آیا، آپ نے اپنے دستے مبارک سے اس کلہاڑی میں دستہ جو ہے وہ لگا کر دیا، اور اسے کہا جنگل میں جا اور لکڑیاں کاٹ اور اپنا رزق تلاش کر۔ یہ تھا وہ فلسفہ کہ اس کی عزت نفس بھی قائم رہے اور وہ اپنا رزق بھی تلاش کرے۔ تو کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اسے مچھلی دے دیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے مچھلی پکڑنا سکھا دیں۔ اس طریقے میں اس کی عزت نفس قائم رہتی ہے۔ کسی کا دست سوال دراز ہو جاتا ہے نا تو اس کی آنکھیں نیچی ہو جاتی ہیں۔ اب اس جو ہے فلسفے کے پیچھے یا اس نظریے کے پیچھے جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عزت نفس کو برقرار رکھا۔ اس نے دست سوال دراز کیا تھا، اس کی نفی کی، اور آپ نے چاہا کہ یہ شخص جو ہے وہ خود اپنے جو ہے اپنے ہاتھوں سے اپنا رزق تلاش کرے۔ اور یہی میں آپ آل سید کمیونٹی کے نوجوانوں کی فکر دیکھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو اپنا آبجیکٹو بنایا ہے، اپنے جو اغراض و مقاصد پیش کیے ہیں، اس میں سر فہرست جس چیز کو آپ نے رکھا ہے وہ ہے کہ ہم اپنے سید نوجوانوں کو ان کی شناخت کروائیں گے، ان کو معاشرے کا ایک ذمہ دار شہری بنائیں گے، اور پھر آگے چل کر آپ نے ان کے رزق کے لیے بھی آپ نے کہا ہے کہ جدید تقاضوں کے مطابق ہم آہنگ ہوتے ہوئے انہیں رزق تلاش کرنے کے مواقع پیدا کریں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا جو ہے نا وہ عمل ہے، کیونکہ جب ایک دست سوال دراز ہوتا ہے نا تو آنکھیں جھک جاتی ہیں، انسان کی عزت نفس پامال ہو جاتی ہے، انسان جو ہے اپنی ہی نظر میں گر جاتا ہے۔ اور یہ آپ لوگوں نے انسان کو اور انسانیت کو اٹھانے کا ایک بیڑا اٹھایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہی فلسفہ جو ہے وہ حضرت علامہ اقبال کا تھا۔ حضرت علامہ اقبال نے جب انگریزوں کی غلامی کا دور تھا اور اپنی ملت کے بلکہ پوری قوم کو آپ نے اس طرح دیکھا کہ جناب وہ ذلت اور گمراہی کے دلدل میں دھستے چلے جا رہے ہیں، تو آپ نے اپنی شاعری سے انہیں جگانے کا بیڑا اٹھایا۔ آپ نے خودی کا فلسفہ پیش کیا، آپ نے شکوہ جواب شکوہ پیش کیا،
خودی کا فلسفہ، خودی کیا ہے؟ خودی خود شناسی، خود اعتمادی اور خودداری کا نام ہے۔ آج کل کے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہوتے ہوئے عزت دار طریقۂ معاش جو ہے عطا کرنا ہے، اور اس میں میں نے دیکھے ہیں آپ کے وہ آبجیکٹیوز کہ جس طرح آپ آن لائن کمپیوٹر کلاسز کا جو ہے اجرا کرنا جا رہے ہیں، اور پورے آل کراچی ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ ساری کلاسز جو ہے آپ آن لائن کریں گے، اور آپ کا وہ جو ہے پروجیکٹ مجھے بہت پسند آیا کہ آپ نے کہا ہے کہ ہم دراز.pk کی طرز کی جو ہے وہ ایک ای کامرس ویب سائٹ بنائیں گے، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر 20 سے 25% بھی آپ اس میں کامیاب ہو گئے تو تمام سید کمیونٹی کے لوگوں کے روزگار کا مسئلہ تو حل ہو جائے گا، اور فنڈ کی بھی پھر انشاءاللہ آپ کو کوئی کمی نہیں رہے گی۔ شکوہ جواب شکوہ کی بات چلی ہے تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ حضرت اقبال سے ان کے ایک ہمعصر ادیب نے پوچھا کہ جناب عالی آپ نے یہ شعرۂ آفاق شکوہ جواب شکوہ تخلیق کی ہے، تو اس کے پیچھے سورس آف انسپریشن کیا ہے؟ ان کا خیال تھا کہ شاید اقبال جو ہیں کسی انگریز یا کسی یورپی شاعر کا جو ہے حوالہ دیں گے، لیکن اقبال اٹھے، قرآن مجید اٹھا کے لے آئے، 28واں پارہ کھولا اور ایک آیت پر انگلی رکھتے ہوئے فرمایا یہ آیت ہے میری سورس آف انسپریشن۔ سورہ حشر کی آخری آیت میں سے ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے لوگو ان لوگوں جیسے نہ بن جانا جو مجھے بھول بیٹھے ہیں، اور اگر تم نے ایسا کیا، یہ بریکٹ میں ہے، تو میں تمہیں ایسے بلا دوں گا کہ تم اپنی پہچان بھول جاؤ گے۔ اور یہ فلسفے کو لے کر اقبال نے ایک بیڑا اٹھایا کہ اب مجھے اپنی قوم کو پہچان دینی ہے، اور یہی فلسفہ لے کر اب آپ لوگ کھڑے ہوئے ہو کہ ہمیں اپنی قوم کو ایک پہچان دینی ہے، اور جب ارادے بلند ہوں تو اللہ تعالیٰ اس میں ضرور جو ہے برکت اور ہمت اور حوصلے عطا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ منزل دور نہیں۔ دیکھیں نا، اگر یہ نوجوان کچھ کام کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنا کاروبار کرتے ہیں، اگر یہ چاہتے تو یہ وقت اپنے کاروبار میں اپنے کام پہ لگا کے زیادہ پیسے کما سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایک بیڑا اٹھایا ہے اور ایک نیک مقصد کے لیے آگے بڑھے ہیں۔ تو ہم سب کو جو ہے خصوصاً بزرگوں کو اس نیک مقصد میں ضرور شامل ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے، وہ سید جماعت ہیں، اپنے اپنے طور پر اپنے قبیلے، علاقے، زبان، کاسٹ کی بنیاد پر الگ الگ جماعتیں بیٹھ کر کام کر رہی ہیں۔ ان نوجوانوں کا ان سے کوئی کانفلکٹ نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں، کوئی مقابلہ نہیں، یہ تو ایک خدمت کا جذبہ لے کر آگے بڑھے ہیں، اور جس جماعت نے بھی ان سے مل کر کام کرنے کی خواہش ظاہر کی تو یہ ضرور ویلکم کریں گے انہیں، اور اس سے یہ ہوگا کہ ٹوٹل کمیونٹی کا اس میں بھلا ہوگا انشاءاللہ۔ ابھی جو شکوہ جواب شکوہ کی بات ہوئی، علامہ اقبال نے اس پورے شکوہ جواب شکوہ کو جو ہے کنکلوڈ کیا ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ آج اس ویڈیو کے ذریعے وہ پیغام بھی چلا جائے۔ فرماتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کی وفا تو نے محمد سے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ محترم، آپ نے ذمہ داری کی بات کی، آپ کے خیال میں زیادہ بڑی ذمہ داری کمیونٹی کے بزرگوں پر ہے یا نوجوانوں پر؟ علامہ اقبال کی بات ہو رہی تھی۔ علامہ اقبال ایک ہستی کو اپنا روحانی مرشد و پیر مانتے تھے، ان کا نام ہے مولانا جلال الدین رومی۔ مولانا جلال الدین رومی اپنی مثنوی مولانا روم سے مشہور ہیں، اور یہ وہ کتاب ہے جو اس وقت دنیا بھر میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتابوں میں تیسرے نمبر پر آتی ہے۔
پہلے نمبر پر قرآن مجید، دوسرے نمبر پر بخاری شریف، اور تیسرا نمبر ہے مثنوی مولانا روم۔ اپنی اس مثنوی مولانا روم میں مولانا نے ایک منظوم کہانی بیان کی ہے کہ ایک عورت تھی، اس نے جو ہے بکریاں پالی تھیں، وہ روزانہ صبح جو ہے چراگاہ لے جاتی، انہیں جو ہے چرنے کے لیے چھوڑ دیتی، شام کو واپس گھر لے آتی۔ ایک دن جب وہ اپنی بکریوں کو چراگاہ میں لے کر گئی تو اس نے دیکھا کہ شیر کا نوزائیدہ بچہ جو ہے وہ بھوک سے بلک رہا ہے۔ جب اس نے اس بلکتے بچے کو دیکھا تو سمجھ گئی کہ اس کے ماں باپ یہیں کہیں ہوں گے۔ اس نے فوراً اپنی بکریوں کو اس جگہ سے دور کر لیا اور پورا دن ہوشیار رہی کہ کب نہ جانے وہ شیر یا شیرنی اس کی بکریوں پہ حملہ نہ کر دیں۔ شام ہو گئی لیکن نہ شیر آیا نہ شیرنی۔ اب اس بچے کا بلکنا جو ہے وہ 2 گنا ہو چکا تھا، بھوک سے بےتاب ہو رہا تھا وہ۔ تو اس عورت نے فیصلہ کیا، اس بڑھیا نے، کہ میں اس بچے کو اپنے ساتھ لے جاتی ہوں۔ اس نے شیر کے بچے کو گھر لائی، اسے دودھ پلایا اور پھر یہ معمول ہو گیا۔ پھر دودھ پیتے پیتے وہ بچہ اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ چلنے لگا، تو وہ اس بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ چراگاہ جاتا، شام کو واپس آ جاتا۔ یہ معمول چلتا رہا۔ ایک دن ایک شیر نے ان پر حملہ کر دیا۔ جب شیر نے بکریوں پر حملہ کیا تو بھاگی، تو ان کے ساتھ ساتھ وہ شیر کا بچہ بھی بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے شیر نے جب دیکھا کہ بکریوں کے ساتھ یہ بچہ بھی بھاگ رہا ہے جو کہ شیر کا ہے، تو اس نے ان بکریوں کو چھوڑا اور شیر کے بچے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا اور اس کے قریب جا کے پوچھا، بھئی تو مجھ سے کیوں بھاگ رہا ہے؟ تو شیر کے بچے نے کہا، اس لیے کہ تو مجھے کھا جائے گا۔ اس نے کہا، میں تجھے نہیں کھا سکتا۔ اس نے جست لگائی اور اسے دبوچ لیا۔ اکیلے نے دیکھا، میں تجھے کھا رہا ہوں، میں تجھے کھا ہی نہیں سکتا۔ پھر وہ اس شیر کے بچے کو ایک جھیل کے کنارے لایا، اس کے ٹھہرے ہوئے پانی میں اسے اپنا عکس دکھایا۔ جب شیر کے بچے نے اپنا عکس دیکھا ہے تو اسے اپنی پہچان ہوئی کہ میں تو آج تک اپنے آپ کو بکریاں سمجھ رہا تھا، بکری سمجھتا تھا، میں تو شیر ہوں۔ یہاں پر جو ہے وہ کچھ پیغام دے رہے ہیں مولانا روم۔ نمبر 1، شیر بھوکا تھا، شکار کرنے آیا تھا۔ اس نے جب بکریوں پر حملہ کیا تو اس نے دیکھا کہ شیر کا بچہ ایک شیر کا بچہ بھی بھاگ رہا ہے، تو اب بجائے اس کے کہ وہ اپنے شکار کے تعاقب میں جاتا، اس نے اپنا شکار چھوڑ دیا اور اسے اپنی نسل کی فکر ہو گئی کہ میری نسل کہاں جا رہی ہے۔ اس نے پہلی فکر جو ہے اپنے تلاش معاش کو چھوڑا اور اپنی نسل کی فکر کی۔ دوسرا سبق یہ کہ وہ بچہ جو آج تک بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ رہ کر اپنے آپ کو بھی بکری سمجھ رہا تھا، اس شیر نے اسے اپنا عکس دکھایا۔ جب اس نے اپنا عکس دیکھا ہے تو اسے اپنی شناخت ہوئی۔ اور رومی فرماتے ہیں، مولانا روم فرماتے ہیں کہ یہ عکس جو ہے اس کے تابناک ماضی کا تھا۔ وہ اصل میں تو ہمیں یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں، اور آج جو ہے وہ یہی ہے کہ ہماری نسل کو اپنے تابناک ماضی کی نہ فکر ہے نہ پتہ ہے، اور یہی مشن لے کر آپ لوگ چلے ہیں کہ ہمیں اپنے نسل کو ان کا تابناک ماضی یاد کراتے ہوئے انہیں ان کی ذمہ داریوں کا احساس کروانا ہے۔ لیکن پہلا سبق جو تھا وہ یہ تھا کہ شیر نے اپنی بھوک کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنی نسل کی فکر کی۔ لہٰذا جو سوال آپ نے کیا کہ زیادہ بڑی ذمہ داری کس پر ہے، تو یقیناً ہمارے بزرگوں پر اس کی بڑی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے آگے بڑھنا ہے اور اس پلیٹ فارم کو جو ہے لبیک کہنا ہے۔ دیکھیں نا، ایسا تو نہیں ہونے والا کہ ایک گھڑ سوار ہاتھوں میں کوڑا لے کر ہمارے دروازے پر دستک دے گا اور کہے گا کہ سدھر جاؤ علی میاں، بہت عیاشیاں کر لیں، اب اگر نہ سدھرے تو میں کوڑے ماروں گا۔ ایسا نہیں ہے، ہمیں خود ایک شعوری فیصلہ کرنا ہوگا اپنی نسل کی بقا کے لیے۔ اس پلیٹ فارم سے اگر ہم جڑتے ہیں اور ان کے ارادوں میں اگر ہم ان کے ارادوں میں تقویت پہنچاتے ہیں تو یہ ایک نیک کام بھی ہے اور اپنی نسل کی فلاح بھی ہے۔ دیکھیں اب کیا ہے کہ اپنی نسل کی بقا
اور فلاح و بہبود کے لیے جو ہے نا ہمیں شعوری فیصلہ کرنا پڑے گا. ہمیں بزرگوں کو پہلے آنا ہوگا، بزرگوں کو اپنی اصلاح کرنی ہوگی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں یہ مسلمہ اصول ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بچوں کے رول ماڈل ہوتے ہیں. بچے ویسے ہی کرتے ہیں جیسے وہ اپنے ماں باپ کو کرتے دیکھتے ہیں، بے شک وہ بڑے ہو گئے ہوں لیکن ان کے رول ماڈلز ان کے ماں باپ ہی ہوتے ہیں. اور ہمیں ایسا رول ماڈل بن کر انہیں دکھانا ہے کہ ہمیں فخر ہو کہ ہاں بھائی ہمارے بچے جو ہیں وہ کسی قابل ہیں. محترم، آپ نے اس کہانی کے دوسرے سبق پر زیادہ گفتگو نہیں فرمائی. دوسرا سبق یعنی کہ نوجوانوں کو ان کا شاندار تابناک پروقار ماضی دکھانے کی، تو یہ ساری جو ہے اگلی ویڈیو کے لیے ہم نے چھوڑا ہے. انشاءاللہ ہم ایک اگلی پوری ویڈیو جو ہے اس پر مختص کریں گے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو بتائیں کہ ان کا ماضی کیا تھا، ان پر کیا ذمہ داریاں ہیں اور انہیں اب معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے خود کیا کرنا ہے. ایک شعر جاتے جاتے: خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خدا اپنی حالت بدلنے کا. اللہ حافظ.